بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان بخشش و قبولیت دعا کا ذریعہ۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ فائدہ: تنافس اس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ شان رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادات چھوڑو اور روزہ دار کی دعا پر آمین کہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن روزہ اور قرآن مجید دونوں مومن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، ہے میرے رب، میں نے دن بھر اس بندے کو کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، ہے میرے رب، میں نے اسے رات بھر سونے سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، تو ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔